السلام علیکم دوستو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ فلسطین میں رہتے تھے، ان کے 12 لڑکے تھے۔ انہی میں سے پہلی بیوی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور حسین جمیل تھے۔ ان کی خوبصورتی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہی بات ان کے باقی 10 بھائیوں کو ناگوارا لگتی تھی۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ابا جان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، چاند اور سورج سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور دین کی خدمت لے گا، کیونکہ انہیں اپنے 10 بیٹوں کے بارے میں معلوم تھا۔ اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ ایک دن 10 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ابا جان یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہم لوگ کو نہیں چاہتے۔ تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا نہیں، ہم ان کا قتل نہیں کریں گے بلکہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اور وہ سب مل کر اپنے ابا جان کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے اور کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم اسی تفریح کے لیے لے جا کر تکلیف پہنچاؤ گے، میں اس کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ اپنے ابا جان سے ضد کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے انہیں کنویں میں پھینکا تو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے انہیں پکڑ کر ایک محفوظ جگہ لے گیا۔ باقی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ایک بھیڑ کا جھوٹا موٹا رنگ لگا کر روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایک بھیڑیے نے آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اب اللہ تعالیٰ ہی مجھے صبر دے۔ اور وہ خود یوسف علیہ السلام کو جنگلوں میں ڈھونڈنے لگے، اور ادھر یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں بیٹھے رہے۔ پھر اس کنویں کے پاس ایک قافلہ آیا، ان میں سے کچھ لوگ پانی لانے کے لیے کنویں پر گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے کنویں میں پانی کا ڈور ڈالا، یوسف علیہ السلام نے اس ڈور کو پکڑ لیا اور اس ڈور کے سہارے اوپر آ گئے۔ ان لوگوں نے ایک حسین جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں چھپا لیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس طرح وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر کے بازار میں لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ مصر کا امیر تھا۔ روایتوں میں ہے کہ وہ بادشاہ مصر کا خزانچی تھا، اس سے عزیز مصر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ شخص بے اولاد تھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، اس لیے اس نے اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس سے کہا، اس سے انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ پیش آنا، ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 3 سال عزیز مصر کے گھر رہے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت، حسین اور جمیل تھے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور ایک دن عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، تو یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام قید میں 8 سے 9 سال بتائے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور بہت پریشان ہوا اور اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کہا۔ کوئی اسے تسلی بخش جواب نہ دے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، جس سے قیدی اور حکام خوب واقف تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو قید میں یہ خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ جب انہوں نے اس کی تعبیر بتائی، 7 سال تک قہر رہے گا، اناج اور غلہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اور تمہاری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے جب اپنی خواب کی یہ تعبیر سنی تو بہت پریشان ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ پریشان نہ ہوئے،
مجھے زمین کا خزانے پر مقرر کر دیجیے۔ بادشاہ ان کی ہوشیاری سے واقف ہو گیا تھا۔ تب بادشاہ نے انہیں وزارت خوراک کے منصب پر فائز کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اقتدار سنبھالا اور اپنے کام کی ترتیب دینے لگے۔ اناجوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے گودام بنائے گئے۔ ہر جگہ خوشحالی تھی، حکومت ترقی کرنے لگی۔ بادشاہ ان سے بہت خوش بھی ہوتا اور حیران بھی۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے دربار میں جشن کا انتظام کیا اور خود یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ کر مجلس میں بٹھایا اور پوری حکومت کی ذمہ داری دے کر گوشہ نشین ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی، غلے اور اناج کی فراوانی مصر کے باہر دیگر ممالک میں بھی پھیلنے لگی۔ یہ اطلاعات شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی پہنچی۔ یعقوب علیہ السلام کی اپنی بیٹے سے جدائی کو 33 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور اس غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، سنا ہے مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، وہ ہر آنے والے کو غلہ دیتا ہے، تم بھی جاؤ اور غلہ لے آؤ۔ چنانچہ یوسف بھائی مصر پہنچے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور بلکہ زندہ بھی ہے اور مصر کا بادشاہ بھی۔ جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، مگر بھائیوں نے نہیں پہچانے۔ یوسف علیہ السلام نے خود کو انجان بتایا اور سوال کیا، تم کیا کرنے آئے ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا، ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہے، ہمیں کچھ اناج غلہ دے دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اناج اور غلہ دے دیا اور باتوں باتوں میں کہنے لگے، کیا تمہیں وہ زمانہ یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ سن لو، میں ہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت بخشی جسے آج تم غلہ مانگنے آئے ہو۔ بھائیوں نے جب یہ جملے سنے تو چکرا کر گر پڑے۔ انہیں یقین نہ آیا، وہ بار بار پوچھتے کہ واقعی آپ یوسف ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جس سے ذکر میں لایا گیا ہے۔ بہت ساری باتوں سے مراد ان کے 3 خواب ایسے ہیں، ان کے بہت زیادہ ذکر کیے جاتا ہے۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے، قرآن مجید کی 12واں سورہ ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش اور سکونیت فلسطین میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 30 سال کی عمر میں مصر کے بادشاہ بنے اور 80 سال تک حکومت کی۔ حکومت ملنے سے پہلے 8 سے 9 سال تک قید میں رہے۔ فلسطین سے مصر میں انہوں نے اپنے خاندان کو بلا لیا۔ 110 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی اور وصیت کے مطابق انہیں فلسطین میں سکون جسم پہلے کہتے تھے وہاں دفن کیا گیا۔ بیت المقدس سے 30 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اس کے 1.5 سے 2 میل کے فاصلے پہ وہ کنواں ہے جس میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا، اور اس کے قریب ایک احاطہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ خواب کب دیکھا؟ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کی عمر 7 سال تھی۔ جزاک اللہ دوستو، آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری سنی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعویٰ دین کو سبسکرائب کیجیے۔